السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا اس زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 مہینے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور مکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت کر گئے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب و اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی، یعنی انہیں تیمم کا طریقہ کار نہیں پتہ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے زمین پر یعنی خاک پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ پھر آپ نے اسے عملی طور پر تیمم کرنے کا طریقہ بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، یعنی پہلے وضو کی طرح ہی بسم اللہ پڑھنی ہے اس میں بھی تیمم میں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ زمین پر ہاتھ مارنے کا جو ہاتھوں میں مٹی آتی ہے اس میں آپ پھونک بھی مار سکتے ہیں، یعنی صحیح بخاری کی روایت یہ 338 میں ہے، مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں میں پھونک مارنے کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، یعنی مٹی کا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا، انہی ہاتھوں کو آپ نے اپنے چہرے پر یعنی چہرے پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں، ہاتھ پر مٹی آ جائے، ہاتھ پر مٹی لگنے کو، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو، اس کو مسح کہتے ہیں۔ پھر وہی مٹی والے ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پر اچھی طریقے سے پھیرے، تو یہ چہرے کا آپ کا مسح ہو گیا۔ تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اسی طرح ریت سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں آپ کو پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر دوبارہ، یعنی آپ باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں آپ کو اختیار ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں وضو کر کے یا نہ پڑھیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ کیوں کہ آپ کا تیمم تھا پہلے۔ البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دوہرا جو ہے نا 2 نمازوں کا اجر ہے، ایک تو آپ نے تیمم آپ نے کیا ہوا تھا اور دوسرا آپ کا وضو تھا، دونوں حالتوں میں آپ نے نماز کو ادا کیا، تو اس لیے نماز کا دوہرا اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔